السلام علیکم جی، خالد غفران بھائی. وعلیکم السلام. کیا کیسے سر، آپ خیریت سے بتائیے؟ آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے. جی اللہ کا کرم. اچھا، آج بڑا اچھا موسم ہے. آج آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے بلایا، دعوت دی، تو انشاءاللہ آپ کو تھوڑی سی بات بتاتے ہیں کہ بہت سے لوگ شوقین ہیں ہمارے معاشرے میں. اور پاکستانی جو ہیں، ظاہر بات ہے، جو کسی کام کے پیچھے لگتے ہیں تو کھل کے شوق کرتے ہیں، کھل کے کام کرتے ہیں. چیز تو آپ کو شوق ہے مرغیوں کا، بہت اچھی بات ہے. مرغیوں میں یا جانوروں میں جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سائٹ سلیکشن، کہ جگہ کا انتخاب کیسے کرنا ہے. جس جگہ پہ پرندے کو پالنا ہے وہ جگہ کیسی ہونی چاہیے، ہوادار ہو، روشنی ہو، سورج کا رخ کیا ہو. تو اس میں سب سے پہلے سورج کا رخ کو دیکھنا پڑے گا کہ سن فیسنگ پنجرا بنانا ہے. سن فیسنگ میں سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پنجرے کا یا دڑبے کا یا شیڈ کا رخ ایسے رکھا جائے کہ صبح جس سے سورج نکلے نا تو 9 ساڑھے 9 بجے سردیوں کے موسم میں صبح 9 یا 9:30 بجے اس کے سیدھی بیڈ میں دھوپ آئے اور شام 3:30 بجے تک دھوپ جو ہے وہ آتی رہے. سورج کی کرنیں جو ہیں وہ بیڈ میں، وہ شیڈ کا بیڈ ہے پنجرے کا جو نچلا حصہ ہے، اس میں جب سورج کی کرنیں آئیں گی تو وہ مختلف قسم کے جو صحت کو خراب کرنے والے بیکٹیریا ان کو کل کریں گی. اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے. اور جتنی بھی وٹامن D3 وغیرہ دھوپ سے حاصل ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے پرندہ جب دھوپ میں بیٹھ سکے گا اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ کمفرٹیبل ہو جائے گا، اپنی انرجی کو اسٹور بھی کرے گا اس میں، اور اسے وٹامن D3 بھی جسم میں داخل ہوگا، اس کے جسم میں کیلشیم ڈیزالو ہوگا، کھانے پینے کا سسٹم سارا ٹھیک ہوگا. اس لیے سائٹ سلیکشن پہلی چیز ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر باقی تفصیلات ہیں. شیڈ بنے گا کس طرح، کیا چیز ہوگی، ہیٹ کا کیا کرنا ہے، ہوا کا رخ کا کیا کرنا ہے، باقی چیزیں. تو انشاءاللہ ترتیبات چلتے ہیں. تو اب آپ کا میں نے دیکھا ہے کہ سورج آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے نکلتا ہے اور اس طرح غروب ہوتا ہے. تو ہم اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ نا یہاں پہ جگہ کو سلیکٹ کریں گے، اور اس کا جو رخ ہے وہ پنجرے کا، اس دربے کا رخ ہماری طرف ہونا چاہیے، اپنی طرف. ٹھیک ہے. تو اس طرح جو رخ ہوگا نا تو ادھر سے صبح سورج نکلے گا اور شام تک یہاں دھوپ آتی رہے گی. اور اس کا دوسرا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ وہی سورج جون جولائی کے موسم میں، جیسے آج کل سخت موسم ہے اور سورج کی بے تحاشا تپش ہے، ہیٹ ہے، یہی سورج جو سردیوں میں ایک اینگولر اپروچ کرے گا اور اس کی بیڈ میں اس کی کرنیں جائیں گی، یہی سورج گرمیوں میں 90 ڈگری پہ آتا، سایہ کرتا ہوا گزرے گا اوپر سے. یعنی پہلے یوں آ رہا تھا، اب یہ سورج بجائے اس کی، سورج کی کرنیں یوں آنے کے بجائے یہاں سے یوں کر کے 90 ڈگری سایہ کرتا ہوا یوں کر کے جائیں گی پیچھے، اور شیڈ کے اندر سایہ رہے گا، جانور پھر کمفرٹیبل ہوگا. زبردست. اور اگر آپ کو جانور جو ہے وہ ایک میری ذرا جانور کمفرٹیبل ہوگا تو وہ آپ کو رزلٹ دے گا. ایک بات میں بتا دوں جو اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں کہ آپ جو مرضی پال لیں، طوطے پالیں، مرغی ہیں، بلی ہے، کتا ہے، گھوڑا ہے، جو بھیڑیں ہیں، رزلٹ آپ کو چاہیے اسے. تو یہ ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ جس جانور کو آپ نے خوش کر دیا ود ان دا کیج، پنجرے کے اندر، دربے کے اندر، جانور کمفرٹیبل اور خوش ہے آپ سے، وہ آپ کو رزلٹ دے گا. چاہے وہ انڈے دے رہا ہے یا بچے اس نے دینے ہیں، وہ آپ کو رزلٹ دینا شروع کرے گا. اور اگر کمفرٹیبل نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے، ہیٹ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، پھر کام ٹھیک نہیں ہے، پھر تباہی، سارا نقصان ہی نقصان ہے. اس لیے تمام وہ چیزیں جو جانور کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ یہ چیز اس کو اچھی غذا میں یہ چیزیں دیں، اس سے خوش ہوگا، اناج سے، سبزے سے، پروٹین سے، کیڑوں سے، اس کی کون سی خوراک ہے، یہ آپ کا کام ہے. آپ نے اس پہ ریسرچ کرنی ہے، ان لوگوں سے رابطہ رکھنا ہے، ملنا ہے کہ یار میں نے یہ والا جانور پالا ہے، اس کی خوراک کیا ہے، اس کا ہیبیٹیٹ کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے. یہ تار پہ بیٹھتا ہے
گول لکڑی پہ بیٹھتا ہے، چورس پہ بیٹھتا ہے، تیرتا ہے پانی میں، ہوا میں زیادہ اڑتا ہے، لانگ فلائٹڈ ہے، شارٹ فلائٹڈ ہے، اس کی اپنی باڈی کی ریکوائرمنٹ، اس کی زندگی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. جتنی اچھی ریسرچ کریں گے اتنا اچھا رزلٹ آپ کو ملنا شروع ہوگا. تو فی الحال میرا خیال ابھی یہاں پہ اس بات کو ختم کرتے ہیں. اگلی ویڈیو میں باقی باتیں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ میری 43 ایئرس کی اسٹڈی ہے، پریکٹیکل اسٹڈی. 43 ایئرز ہو گئے ہیں پرندہ پالتے ہوئے، پرندوں کی اسٹڈی کرتے ہوئے. میں باہر سنگاپور گیا تھا 1983 میں، وہاں سے میں بہت ساری ریسرچ کی کتابیں لے آیا تھا. میرے اور بھی دوست تھے، وہ دور تھا وی سی آر اور ٹی وی وغیرہ کا، بڑا ٹرینڈ تھا. جو باہر جا رہا ہے، سعودیہ جا رہا ہے، دبئی جا رہا ہے، وی سی آر لینا فلانا. میں جب سنگاپور کی مارکیٹ میں گیا اور میں نے وہ بک اسٹال دیکھا اور وہاں پہ پرندوں کی کتابیں دیکھی، تو میں نے کہا یہ تو کہیں سے نہیں ملیں گی. تو میں کوئی اس زمانے میں، جہاں تک میرا ذہن کام کرتا، 35,000 کی بکس تھیں وہ، جو میں نے وہاں سے اٹھا لی. اس دن سے پھر میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، رائٹ فرام دیٹ ڈے. 1983 کی بات کر رہا ہوں، جون 1983. اس کو پڑھتے 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 اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید میرے ہی پر نکل آئیں گے. کیونکہ اتنا انسان جب کسی چیز میں ڈوبتا ہے نا، تو اس کا مزہ بھی ہوتا ہے اور اس کی فیلنگ بھی اسی طرح کی ہو جاتی ہے. میری فیلنگ ایسی ہو گئی ہے کہ میں نیچر کو، نیچرل ماحول کو، جنگل کو، دریا کو، جانور کو، میں کہتا ہوں بس ہر چیز جو ہے نا اللہ کی بنائی ہوئی نیچر، اس کو بندہ اڈاپٹ کر لے. اور میرا خیال علماء بھی یہی فرماتے ہیں، الدین و فطرت الاسلام، کہ ہم نے دین کو فطرت کے عین مطابق بنایا. جس چیز کو جتنا نیچر کے قریب کریں گے اتنی وہ مضبوط ہو جائے گی، اتنی وہ پائیدار ہو جائے گی. تو آرٹیفیشلٹی سے، مصنوعی پن سے اللہ تعالیٰ میں بچائے اور ان کاموں کی طرف لائے. گھر میں مرغیاں آپ پالیں، مرغی کو نیچرل فیڈ دیں، زیادہ کیمیکل وغیرہ کی نہ دیں. اور جیسے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ دیسی مرغی انڈے کم دے گی دیسی فیڈ سے، سبزے سے انڈا کم کر دے گی، ریشو کم ہو جائے گی. لیکن جو انڈا دے گی نا، وہ اس کو کھانے کا آپ کو مزہ آئے گا. ٹھیک ہے، آپ ناشتہ کیجئے، پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ.